الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد قال الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه وقال الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين وقال ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل الجليس الصالح والجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكيل فحامل المسك إما أن يحزيك وإما أن تبتاع منه وإما أن تجد منه ريحا طيبة ونافخ الكيل إما أن يحرق ثيابك وإما أن تجد منه ريحا منتنة صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم۔ معزز سامعین، محترم حضرات، سنگت کے تعلق سے آیتیں تلاوت کی ہیں اور ایک حدیث تلاوت کی۔ صحبت اور سنگت کا اثر انسان کی زندگی میں بہت ہی گہرا ہوتا ہے اور بہت اہم ہوتا ہے۔ اب ہم اچھی صحبت اختیار کریں گے تو ہماری زندگی میں اچھائیوں کا، نیکیوں کا، تقوی پرہیزگاری کا اثر آئے گا۔ اگر ہم غلط سنگت، غلط صحبت اختیار کریں گے تو ہماری زندگی میں غلط اثرات کا نفوذ ہوگا اور غلط اثرات ہماری زندگی میں ظاہر ہوں گے۔ جو پہلی آیت ہم نے تلاوت کی اس میں اللہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم فرما رہے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت سے دوسروں کو فائدہ پہنچے گا، دوسروں کی زندگی میں سدھار آئے گی، لیکن آپ کے ذریعے سے دیگر انسانوں کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ دیگر انسان کیسی سنگت اختیار کریں، کن لوگوں کے ساتھ ان کا اٹھنا بیٹھنا ہو۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اے نبی، اپنے آپ کو ان لوگوں کے ساتھ جمائے رکھیے جو لوگ صبح اور شام اپنے پروردگار کو پکارتے ہیں اور خدا کی عبادت میں لگے رہتے ہیں، اور جو لوگ اللہ تعالیٰ کی رضا خوشنودی چاہتے ہیں ان کے بیچ میں اپنے آپ کو جمائے رکھیے۔ کتنی بڑی بات ہو گئی۔ یہ نیک لوگ ہیں، عبادت گزار ہیں، پرہیزگار ہیں، اللہ کی رضا کے طلبگار ہیں، ان کے بیچ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہوں گے تو ان کی عبادتوں کو اور زیادہ جلا، تقویت، استحکام اور تابناکی اور تیزی فراہم ہوگی۔ ان لوگوں کو فائدہ پہنچے گا۔ لیکن ایک اصولی بات اس میں اللہ تعالیٰ بتلائے کہ انسان کو ایسے لوگوں کی سنگت اختیار کرنی چاہیے جو نیک ہوں، اللہ کی رضا مندی، رضا جوئی کے لیے کوششیں کرتے رہتے ہوں۔ یہیں سے صوفیہ کرام نے یہ نظام نکالا کہ کچھ نہ کچھ وقت صبح شام اللہ کے ذکر و اذکار میں ہم گزاریں، اللہ کی رضا کے لیے کچھ کلمات پڑھیں اور اللہ کو یاد کرتے رہیں۔ سنگت کا جو برا اور اچھا اثر پڑتا ہے اس کا اثر آخرت میں بھی ظاہر ہوگا۔ اگر آپ ایمان والوں کے ساتھ دوستی کرتے ہیں، پرہیزگاروں سے دوستی کرتے ہیں، دین کی نسبت سے کسی کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں، تقوی پرہیزگاری اختیار کرنے والوں کے ساتھ رہتے ہیں تو ان کا انجام دوسرا ہوگا، اور جو دین کے خلاف بددینی، الحاد، آزاد روی، منمانی، نفس پرستی کی زندگی گزارتے ہیں، آپ ان کے سنگت اختیار کرتے ہیں تو اس کا انجام دوسرا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتے ہیں الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو، قیامت کے دن تمام دوست ایک دوسرے کے دشمن ہوں گے۔ خلیل، جگری دوست جو دنیا میں اپنی جان ایک دوسرے پر نچھاور کرتے تھے، بے ادبی کے ساتھ نام لینا گوارا نہیں کرتے تھے، جگری دوست تھے۔ جب وہ مصیبت کی گھڑی ہوگی، میدان محشر ہوگا تو اس وقت تو دوست کو تو ساتھ میں کھڑا ہونا چاہیے، لیکن اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ دوست آپس میں دشمن بن کر کے کھڑے ہوں گے۔ ہاں، کچھ دوست ایسے ہوں گے جو دشمن بن کر کے نہیں کھڑے ہوں گے،
ایک دوسرے کے معاون و مددگار ہوں گے، ایک دوسرے سے محبت کرنے والے ہوں گے، ایک دوسرے کے دکھ درد کو محسوس کریں گے۔ وہ کون ہوں گے؟ الا المتقین، دنیا میں جنہوں نے پرہیزگاری اختیار کی ہوگی، تقوی کی زندگی اختیار کی ہوگی، اور اس پرہیزگاری اور تقوی کی بنیاد پر دوستی کی ہوگی، ایک دوسرے کے دوست بنے ہوں گے، اللہ کے دین کے لیے دوست بنے ہوں گے، اللہ کی رضا کے لیے دوست بنے ہوں گے، دین کی بلندی کے لیے دوست بنے ہوں گے، تو یہ میدان محشر میں ایک دوسرے کے دشمن نہیں ہوں گے، ایک دوسرے کے معاون و مددگار ہوں گے۔ اب ظاہر سی بات ہے ہم مسلمان، ہماری زندگی کا مقصد آخرت کی تعمیر ہے، دوزخ سے حفاظت، جنت کا حصول، یہ ہے۔ تو اب اس مقام پر، اس مرحلے پر ہمارے کون کام آ سکتا ہے؟ ہمیں انہی سے دوستی کرنی چاہیے، یہ کام آنے والے اہل ایمان ہوں گے، نیک لوگ ہوں گے، پرہیزگار لوگ ہوں گے، اس لیے ہمیں ان نیک لوگوں پرہیزگاروں سے دوستی کرنی چاہیے، ان کی سنگت اختیار کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ دوسری جگہ قرآن میں کہتے ہیں اس دن ظالم اپنے ہاتھ کو چبائے گا اور کہہ رہا ہوگا اے کاش میں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ راستہ اختیار کیا ہوتا، آپ کی تعلیمات کو اختیار کیا ہوتا، آپ کے پیچھے چلا ہوتا۔ اور اسی کے ساتھ یہ بھی کہے گا اپنے ہاتھ کو چبا کر کے اے کاش میں نے فلاں کو اپنا دوست نہ بنایا ہوتا، دنیا میں فلاں کو جو غلط تھا، نبی کے راستے سے الگ تھا، اس کو دوست بنایا تو اس دوستی کے نتیجے میں رسول کے راستے سے، نبی کے طریقے سے، سنت کے شاہراہ سے ہٹ گیا، اور آج یہ انجام ہوا کہ عذاب ہمارے سامنے ہے، اور اپنے ہاتھ کو منہ میں ڈال کر کے چبا رہا ہے اور ماتم کر رہا ہے، رو رہا ہے، چلا رہا ہے کہ فلاں کو ہم نے دوست نہ بنایا ہوتا، فلاں کی مرافقت نہیں اختیار کی ہوتی، فلاں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا نہ ہوا ہوتا تو یہ دن مجھے نہ دیکھنا پڑتا، میں نبی کے راستے پر ہوتا، نبی کی سنت پر عمل کر رہا ہوتا، دین پر عمل کر رہا ہوتا۔ پتہ چلا کہ یہ دوستی آپ کے اچھے لوگوں سے ہے تو آپ اچھے بنو گے، غلط لوگوں سے آپ کی دوستی ہے، غلط سنگت آپ نے اختیار کر رکھی ہے تو نبی کے راستے سے بھی ہٹ جاؤ گے، اور عذاب آپ کا استقبال کرے گی، ہاتھ منہ میں ڈال کر کے انگلیوں اور ہاتھوں کو چباتے ہوئے فریاد کر رہے ہوگے، لیکن فریاد سنی نہیں جائے گی۔ غلط سنگت کے سلسلے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور اچھی سنگت کے سلسلے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال دے کر کے سمجھائی۔ بخاری اور مسلم دونوں میں روایت ہے مثل الجلیس الصالح والجلیس السوء، نیک ہم نشیں، نیک ساتھی کی مثال اور برے ہم نشیں اور برے ساتھی کی مثال کحامل المسک و نافخ الکیر، مشک اٹھانے والے اور بھٹی میں پھونکنے والے کی طرح سے ہے۔ تو مشک اٹھانے والا یا تو تمہیں کچھ ہدیہ دے دے گا کہ یار تم ہمارے ساتھ ہو، ہم سے دوستی کرتے ہو، ہم سے محبت کرتے ہو، تھوڑی سی خوشبو یہ لے لو، تھوڑا سا مشک لے لو۔ اگر وہ مالی لحاظ سے کمزور ہے، آپ کو دے نہیں سکتا، آپ اچھی حیثیت کے ہو تو اپنے اس ساتھی سے کچھ خوشبو خرید لو گے، یا تو وہ دے دے گا یا آپ خرید لو گے۔ وہ دے نہیں سکتا، آپ بھی مالی لحاظ سے کمزور ہیں، آپ خرید نہیں سکتے تو کیا ہوگا؟ اس کی خوشبو تو تم کو مل کے رہے گی، وہ خوشبو لاد کے لے کے چل رہا ہے، خوشبو کا جھولا اس کے پاس ہے، خوشبو کا ٹوکرا اس کے پاس ہے، وہ دے نہیں سکتا، آپ لے نہیں سکتے، لیکن جو اس میں خوشبو پھوٹ رہی ہے وہ خوشبو تم تک ضرور پہنچے گی۔ اس لیے نیک اور صالح لوگوں کے ساتھ رہو، آپ کی زندگی پر اس نیک اور صالح شخص کا اثر ضرور پڑے گا۔ جس طرح سے خوشبو کا بہاؤ کوئی روک نہیں سکتا، اس کے ساتھی کو خوشبو مل رہی ہے، اسی طرح اس کی نیکی پرہیزگاری کا اثر تمہاری زندگی میں پڑے گا۔ اور اس کے مقابلے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ وہ ساتھی، برا ساتھی بھٹی میں پھونکنے والوں کی طرح ہے۔ ہمارا آپ سب بھٹی کو اچھی طرح سمجھتے ہیں، ابھی گیس کے چولہے اور دوسری چیزیں آ گئیں تو نئی عمر کے بچوں کو سمجھانا تھوڑا مشکل ہو سکتا ہے، لیکن پہلے جب بھٹیاں جلتی تھیں اور دانے بھونے جاتے تھے
اور کڑھاؤ چڑھتا تھا گڑ بنانے کے لیے، کتنا دھواں ہوتا تھا، اور اس کو جلانے والے، اس میں پھونکنے والے ان کے کپڑے گندے ہو جایا کرتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ برا ساتھی بھٹی کو پھونکنے والے کی طرح ہے۔ ایک جلا کے الگ بیٹھ گیا، نہیں، پھونک رہا ہے منہ میں پائپ لگا کر کے، اب منہ سے پھونک رہا ہے بار بار اس کا کیا انجام ہوتا ہے؟ سیاہی، ظلمت اور آگ کی تپش، دھواں کے اثرات کیسے اس کے پر پڑتے ہیں۔ یا تو وہ شخص تمہارے کپڑے کو جلا دے گا، اللہ کے نبی فرماتے ہیں، یا تو تم اس بھٹی کے خراب دھوئیں اور اس کے اثرات کو پا کر کے رہو گے۔ ایسا نہیں ہے کہ بھٹی پھونکنے والے کے پاس تم بیٹھے ہو، تمہارے کپڑے محفوظ ہوں یا تم کو اس کا کچھ خراب اثر نہ پہنچے، ضرور اس کا کچھ نہ کچھ اثر تمہارے اوپر پہنچے گا۔ اس لیے برے ساتھیوں کی سنگت سے اپنے آپ کو بچاؤ، نیک لوگوں کی صحبت اور ان کی سنگت کو اختیار کرو، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ دوسری جگہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، لا تصاحب الا مؤمنا، تم کسی سے دوستی مت اختیار کرو، کسی کی سنگت مت اختیار کرو، کسی کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا مت کرو مگر وہ جو مومن ہو، ایمان والا ہو، جس کے دل میں اللہ کا خوف ہو، جس کے دل میں اللہ کی رضا اور اس کی خوشنودی کی تڑپ ہو، جس کے سینے عشق رسول سے سرشار ہوں، جس کے سینے میں عشق رسول کی چنگاری جل رہی ہو، جو عاشق رسول ہو، اس کی صحبت تم اختیار کرو۔ وَلَا يَأْكُلُ طَعَامَكَ إِلَّا تَقِيٌّ، جب کسی کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہوگا تو کھانا کھلانا بھی ہوگا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، سنگت ایسی اختیار کرو کہ آپ کے پیسے سے کھانے والا شخص پرہیزگار مسلمان اور مومن ہو۔ ایسا نہ ہو کہ ایسی سنگت اختیار کر لو جو آوارہ ہوں، شہدے ہوں، بد کردار ہوں، فاسق و فاجر ہوں، پھر تمہاری سنگت کے نتیجے میں تمہارا پیسہ یہ غلط لوگ کھائیں یا تم غلط لوگوں کو اپنے پیسے کو کھلاؤ اور پھر اس طرح جرائم میں تم آگے بڑھنے لگو۔ نہیں، تمہاری سنگت اچھی ہو، تمہاری صحبت اچھی ہو، تمہارا پیسہ بھی اچھے اور پرہیزگار لوگ کھائیں، تمہاری چیزیں بھی اچھے لوگوں کے پاس جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، الرجل علی دین خلیلہ، انسان اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے۔ جس کی سنگت وہ اختیار کرے گا، اس کی جو سوچ ہوگی، اس کا جو مذہب ہوگا، اس کا جو خیال ہوگا، وہ اثرات سنگت اختیار کرنے والے پر ضرور پڑیں گے۔ وہ بددین ہے، فاسق و فاجر ہے اور مذہبی لحاظ سے کچھ غلط خیالات اس کے ہیں، تو غلط خیالات آپ کے اوپر بھی پڑیں گے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں، فَلْيَنظُرْ أَحَدُكُمْ مَنْ يُخَالِلُ، تو تم میں سے ہر شخص اس بات کو ضرور دیکھ لیا کرے جس سے وہ دوستی اختیار کرتا ہے کہ اس کا دین کیسا ہے، اس کی سوچ کیسی ہے، اس کی فکر کیسی ہے، اس کا کردار کیسا ہے۔ اس کی سوچ، اس کا دین، اس کا کردار اچھا تو دوستی کرو، ورنہ کوئی ضرورت نہیں اس شخص سے دوستی کی، کیونکہ اس کی وجہ سے تمہارا دین خراب ہو جائے گا۔ ایک صحابی آئے، کچھ بات کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اور یہ درخواست کی کہ ہم چاہتے ہیں کہ جنت میں ہم کو اعلیٰ مقام مل جائے، دوزخ سے محفوظ ہو جائیں، ہمارے پاس اعمال نہیں ہے۔ اعمال فرائض واجبات کی ادائیگی تو ہے، لیکن بہت زیادہ نوافل، بہت زیادہ صدقات یہ نہیں ہیں۔ لیکن اللہ کے نبی، آپ سے محبت ہے، ہم کو آپ سے محبت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، المرء مع من احب، انسان میدان محشر میں اسی کے ساتھ اٹھایا جائے گا جس سے وہ محبت کرتا ہے۔ تم مجھ سے محبت کرتے ہو تو تم ہمارے ساتھ اٹھائے جاؤ گے، اور ظاہر سی بات ہے ہمارا انجام کیا ہے، ہمارا مقام کیا ہے۔ قرآن کے 30 پارے اس کی گواہی دیتے ہیں، 1,24,000 انبیاء نے گواہی دی ہے، اور امام الانبیاء کا مقام مرتبہ ہم کو حاصل ہے، خاتم النبیین کا مقام مرتبہ ہم کو حاصل ہے۔ جس سے تم محبت کرتے ہو اس کے ساتھ تم اٹھائے جاؤ گے۔ یہ نص بتلاتی ہے کہ وہ شخص بھی جو نبی سے محبت کرے گا اس کا انجام رسول اللہ کے ساتھ ہوگا، نبی کے ساتھ ہوگا۔ اللہ تعالی ہم سب کے سینوں میں جو محبت کی ہلکی پھلکی چنگاری موجود ہے اس کو آتش فشاں بنا دے، اور اس کی رسالت میں نبی کی محبت میں ہم کو بے قرار اور بے چین کر دے۔
زندگی کا کوئی لمحہ نہ باقی بچے جس وقت ہم یہ نہ سوچیں اس موقع پر اللہ کے نبی نے کیا کیا تھا، ہم بھی اس کو اختیار کر لیں۔ یہ عشق و محبت ہر لمحے اور ہر موقع پر ہم سوچیں کہ اللہ کے نبی نے کیا کیا تھا، میرے نبی کی ادائیں کیا تھی، طریقے کیا تھے، اس کو اختیار کریں۔ تو یہ عشق کی چنگاری ہمارے دل میں جلے گی، یہ محبت کی آگ لگے گی، ہمارا انجام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوگا۔